وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام افراد ایک دفعہ درود پاک سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس کافی لیٹ پہنچا، اس کی میں آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں یہاں ٹریفک میں رش بہت تھا، جس وجہ سے میں بھی مجبور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، مگر جب میری بھائی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ 8 تاریخ کو آپ نے آنا ہے، تو میں اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل سے بالکل صحت مند تندرست تھا۔ کچھ دن پہلے اچانک ایسا ہوا کہ میری اس سائڈ پہ درد شروع ہو گئی، اور میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا جی سی ٹی اسکین کروایا، وہ سی ٹی اسکین بھی کروایا۔ آج صبح ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کے دی، بڑی شدید درد تھی اس سائڈ پہ۔ میں نے کہا یا اللہ آج 8 تاریخ ہے، میں نے جانا بھی ہے، بیان بھی کرنا ہے، اور کرنا بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، تو دوست انتظار بھی کر رہے ہیں بڑی چاہت سے، انہوں نے کافی دن پہلے مجھ سے ٹائم لیا، تو یا اللہ یہ درد ٹھیک کر کسی طریقے سے۔ آپ یقین کیجیے یوں ہی شام 4 بجے ہیں، 4 بجے سے لے کر اب تک مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بیمار تھا ہی نہیں۔ اور جتنا رش تھا میں یہی سوچ رہا تھا یا اللہ دعا بھی ہے، رش بھی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، مگر یقین کیجیے ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ گزرے رہے ہیں، اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے جیسے دماغ سے بالکل فریش ہے۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کے لیے نیت بڑی ضروری ہے۔ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے، عزم کرنا، نیت کرنا، پھر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس کام کے لیے چن لے، یا اللہ مجھ سے ختم نبوت کا کام لے لے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرنے والے ہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھ لیجیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ مسلسل 3 دن سے میں پین کلر لے رہا تھا اور چل رہا تھا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسی محفل کی نسبت سے میری یہ بیماری دور کرے اور مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے۔ میرے بھائیوں، یہ تو میں نے آپ کو اپنی چھوٹی سی کارگزاری سنائی۔ اصل کارگزاری یہ ہے کہ میرا جو سابقہ تعلق تھا وہ قادیانی گھرانے سے تھا۔ چونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو پہلے پتہ چلے جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ تو قادیانی گھرانے سے میرا مذہب تھا، میرے والدین، میرا خاندان آج بھی چناب نگر رہنما میں رہتا ہے۔ ابھی یہاں کو کسی سے پوچھ لیں کہ تبلیغی جماعت کا مرکز کہاں پر ہے، تو جس بندے سے پوچھیں گے وہ آپ کو کون سا شہر بتائے گا؟ رائے گڑھ۔ اسی طرح پاکستان کے اندر قادیانیوں کا جو مرکز ہے وہ چناب نگر رہنما ہے، وہاں 1037 ایکڑ جو جگہ ہے وہاں پہ قادیانی آباد ہے۔ میرے والدین، میرا تقریباً سارا خاندان ابھی وہاں پر ہے، اور ان کا قادیانی گھرانے سے تعلق ہے۔ 26 فروری 2013 کو اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا۔ یہ تو میرے بھائیوں چھوٹا سا تعارف تھا، مگر چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کی نسبت ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ آپ نے مولانا علامہ مسیح صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ ایک دفعہ ایک خوشاب کے علاقے میں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بیان کے بعد حضرت نے کہا کہ اب میں
قادیانیت میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی شمس الدین نے جو آپ کو بتا دیا ہے یہ کافی ہے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جو میں نے ذہن نشین کیا، میں نے اس کو یاد رکھا۔ تو میرے بھائی جب آپ کے پاس کوئی بھی علماء آتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو توجہ سے ان کی بات سنا جائے۔ وہ واقعہ انہوں نے یوں سنایا، کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آب زمزم کے کنویں پہ چلے گئے، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پانی میں ڈول پھینکا، وہ جو بھی مشکیزہ تھا، تو پھر وہ باہر کھینچا اور آب زمزم کے کنویں سے پانی نکالا۔ پانی جب نکالا تو آپ نے وہ ڈول پانی پینا شروع کر دیا۔ اب ایک سانس لیا، پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا لیا۔ اب صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال میں پانی پی لیا۔ اب یہ کون سے خوش قسمت صحابہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو لگا ہوا بچا ہوا پانی ہمیں دیں گے۔ سب اس انتظار میں تھے۔ اب کیا کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ صحابہ جو ہیں یہ میرے ڈول کا بچا ہوا پانی پینا چاہتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے بعد قیامت تک امت مسلمہ چلتی رہے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ کا پوری دنیا پر غلبہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی میرا جو پانی بچا ہوا ہے، جو میرے لبوں کو لگا ہوا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ تو صحابہ انتظار میں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ڈول میں بچا ہوا پانی تھا وہ دوبارہ آب زمزم کے کنویں میں گرا دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جہاں بھی کوئی بھی ہمارے پاس کوئی حاجی آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے کوئی بندہ، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کہوں یار کہ ایک گھونٹ یا 2-3 قطرے سے وہ آب زمزم کی پلا دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبوں کو لگ کر اب میرے پاس آیا۔ تو جس دن سے میں نے مولانا اللہ صاحب کی بات سنی، اس دن سے کوشش یہی رہتی ہے کہ دوست آنے والا ہو تو میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا مطلب لے آنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے بھی اہل علاقہ میں کوئی حج عمرہ کر کے ہے، بشک پانی گھر سے لے لیں گے، یار اس میں ایک قطرہ ہی ڈال دیں، یہ نسبت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 فروری 2013 یہ رائے کے ساتھ ایک شہر ہے کوٹ راجا کشن، یہاں پر ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس بندے کو کسی طرح قادیانی کروں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر قادیانی اپنے دل میں یہ عزم لے کر نکلتا ہے، اپنے دل میں وہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو قادیانی کرنا ہے۔ یہ جب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس وقت ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کس طرح باہر جب نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اور جب پھر قادیانی بچہ بڑا ہوتا ہے تو جہاں بھی ہوتا ہے، وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ کوشش کرتا ہے مسلمانوں کو قادیانی کرنے کی۔ کیا یہ جو قادیانی جذبہ بچپن سے لے کر چلتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی یہ جذبہ بچپن سے لے کر چلتے ہیں؟ ہمارے یہاں لاہور میں یہ چونگی امر صدو کے علاقے میں کیا قادیانی نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم نے بھی یہ جذبہ جوش لے کر کوشش کی کہ ان کو قادیانیوں کو دعوت دے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ کیوں جی؟ قادیانی چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو سارے داؤں پہ سکھا دیتے ہیں کہ اب جاؤ جا کے مسلمانوں کو رگلا کر قادیانی کرو۔ کیا تبلیغ کرنا اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے یا ہمارے ذمہ لگایا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان کو دعوت اسلام کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی، مسلمانوں نے دینی ہے۔ مگر ابھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ نے یہ کوشش کی؟ آپ کہتے نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آپ نے میری اتنی عزت کی اللہ کے فضل سے، کیوں کی ہے میری عزت؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے اور قادیانی فتنے سے نکال کر اسلام میں داخل کیا۔ تو میرے بھائیوں، کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح تبلیغ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے گھر لاہور میں 3 لڑکے آئے، انہوں نے مجھے فون کیا، پہلے ٹائم لیا، میں نے کہا آ جاؤ، وہ آگے۔ اب سنیے گا اسٹوری۔ جب 3 آگے بیٹھے، 2 بندے صوفے میں وہاں بیٹھ گئے، اکیلا وہاں بیٹھ گیا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے اپنا نام بتایا اور ساتھ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ اس نے دوسرے کا تعارف کروایا، کہنے لگا جی یہ میرا دوست ہے، یہ نام ہے اور یہ بھی مسلمان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تیسرے کا تعارف کروایا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا دوست ہے اور یہ قادیانی گرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ قادیانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تعارف تو آپ نے بھی سن لیا تینوں کا کہ دو کیا کہتے ہیں، ہم کون ہیں؟ اور ایک قادیانی۔ میں نے کہا مدعا بیان کرے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہم اکٹھے ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں ہم سارے، اور 22-23 بندے تقریباً دفتر میں کام کرتے ہیں، اور یہ جو قادیانی ہمارا دوست ہے یہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے اپنے مذہب کی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو سکھایا گیا، بچپن سے بتایا گیا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے تم نے تبلیغ کرنی ہے قادیانی مذہب کی۔ وہ آپ کو قادیانی بنانا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کو اسلام کی تبلیغ کرو، آپ مسلمان ہو۔ میں نے پوچھا پیدائشی مسلمان ہو؟ کہنے کہا ہاں جی۔ تو میں نے کہا آپ بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ جب تعارف کرایا تو کیا کہا، میں ہم کون ہیں؟ جب میں نے کہا تبلیغ کرو تو کہتا مجھے تبلیغ کرنی نہیں آتی۔ قادیانی کیا کرتا ہے؟ قادیانی کیا کرتا ہے؟ تبلیغ کرتا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ یار سوچو تو صحیح، ہم کس جگہ کھڑے ہو گئے آگے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ امت میں نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ لوگوں کے بھلائی کے لیے۔ اور اللہ کے ہاں بھلائی کیا ہے؟ کسی بھی ایسے بندے کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو دین سے دور جا رہا ہے، اس کو یہ بتائیے کہ ہو رہا ہے کہ روپیہ پیسہ ہے؟ اب وہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہمیں تبلیغ کرنی نہیں آتی۔ مجھے سچ بتائیے کہاں کمی رہ گئی؟ گھر کے اندر، سکول میں، مدرسے میں، مسجد میں، معاشرے میں، کہاں نہ کہیں تو کمی ہے نا کہ مسلمان کہتا ہے مجھے تبلیغ نہیں آتی۔ اور قادیانی کے بارے میں خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے۔ قادیانی مطلب سچا ہے؟ وہ جھوٹے ہو کر تبلیغ کرنا جانتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سچا ہے؟ اس کا پیروکار تبلیغ کرنا جانتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اس کا پیروکار کہتا ہے کہ مجھے تبلیغ کرنی نہیں آتی۔ کیا یہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے یا غداری کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے بات جب لوگ لفظ سخت لگے آپ، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل اس وقت اتنا دکھا کہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہو اور کہتے ہو تبلیغ نہیں آتی۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا کتنے مسلمان ہیں آپ کی جو کام کرنے والے ہیں اور کتنے قادیانی ہیں؟ کہنے لگا جی 22 یا 23 مسلمان ہیں، ایک قادیانی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ ہے قادیانی معاشرہ نا، وہاں پر ہر بندہ دوسرے کو بات سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں یہاں سے معاملہ یہ کہ مسجد میں آپ نے بیان سن لیا ہے کسی بھی عالم کا، آپ نے باہر جا کے لوگوں کو نہیں بتانا۔ اگر آپ کسی دکان میں بیٹھے آپ نے دکاندار کو نہیں بتانا کہ یار آج عالم صاحب آئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ آپ نے گھر جا کے اپنے بچوں کو نہیں بتانا۔ قادیانی جو گرامی مذہب والے ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے تربیت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات سنی آپ نے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے۔ لاہور کے اندر ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے ایک گھرانہ ہے، ابھی بھی الحمدللہ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے اور مسلمان ہو چکے ہیں سارے لوگ۔ ان کی والدہ سے جب میں ملا، ان کی عمر کوئی 74-73 سال کے قریب تھی، تو بیٹھے باتیں ہونی شروع ہو گئی تو وہ اچانک رو پڑی۔ تو میں نے اماں جی سے کہا، میں نے کہا اماں جی آپ کی اتنی عمر ہو گئی، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی اور اس کے بدلے اللہ نے آپ کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، اس عمر میں اور آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے کہ بیٹا اللہ کرے ایسا ہی ہو، میرے سارے گناہ معاف ہو جائے، مگر ایک گناہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے روئی ہوں، یہ مجھے گناہ بڑا تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا اماں جی اگر وہ بتانے والا ہے تو ہمیں بتائیے۔ کہنے لگی ہاں ہاں بتانے والا ہے۔ کہنے لگی بیٹا جب میں قادیانی تھی تو میں قادیانیوں کی عورتوں کی صدر تھی، اس علاقے کی، اپنے علاقے کی نا، جیسے ہی آپ کا پورا محلہ ہو اس طرح۔ کہنے لگی میں قادیانیوں کی عورتوں کی صدر تھی تو میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد عورتوں کو قادیانی کیا ہے۔ اور پھر وہ رونے لگی بیچاری، کہنے لگی تو مجھے تو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور جن کو میں نے خود کفر میں بھیج دیا ان کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے قادیانی عورتیں بھی تبلیغ کر رہی ہیں۔ آپ کا خیال ہے لوگ قادیانی نہیں ہوتے؟ میں شاہ کوٹ کے علاقے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہاں پہ ایک بندہ ختم نبوت کا کام بھی کرتا ہے، ختم نبوت کی کانفرنس بھی کرواتا ہے، اس کا باپ قادیانی ہو گیا۔ اب اندازہ کریں مسجد ہو، ختم نبوت کا کرنے والا ہو، اگر اس کا باپ قادیانی ہو جائے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اس نے مجھے ایک دن فون کیا، مجھے کہنے لگا بھائی شمس الدین حال چال پوچھا، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا ابا جی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یار کچھ نہ پوچھو۔ میں نے کہا کوئی خیریت ہے؟ کہنے لگا ابا جی مرتد ہو گئی ہے۔ مرتد ہو گئی ابا جی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا قادیانی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار تو خود ختم نبوت کا کام کرنے والا عالم دین آدمی ہے، تیرے ابا جی کیسے قادیانی ہو گئے؟ کہنے کے بعد جب شیطان حملہ کرتا ہے پتہ چلتا ہے، تو یار کسی ٹائم پہ تو چکر تو لگاؤ۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے علماء سے ابا جی کو ملایا؟ کہنے لگا بڑے علماء سے ملایا، ابا جی اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارا چکر لگے تو ذرا یار تم بھی ابا جی کو ملنا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا جہاں اتنے بڑے بڑے علماء مل کے چلے گئے، میری کیا حیثیت جو دین کو سمجھنے والے ہیں؟ میں تو بھی نیا نیا طالب علم ہوں، میں تو اسلام سیکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا اسلام کا۔ میں نے تو وہ دیکھا جو قادیانیت میں تھا، اور تقریباً 40 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے قادیانیت سے نکال کے اسلام میں داخل کیا۔ کہنے لگا یار چلو ڈپی چکر لگانا۔ ایک دن میں شاہ کو چلا گیا، میں نے کہا چلو اس کا حوصلہ ہو جائے گا۔ میں وہاں گیا، اس کے ابا جی سے ملا۔ اب سٹوری سنیے گا کہ ابا جی قادیانی ہوئے کیسے۔ جو قومیں اپنے علماء کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہیں نا، کیا اس امت میں، اس امت کو سمجھانے کے لیے جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، پے نبی بھیجے، کیا اس امت کے لیے بھی نبی بھیجے گا اللہ؟ اس امت کو باتیں سمجھانے کے لیے کون ہوں گے؟ اونچا تو بولے یار، علماء کرام ہوں گے نا۔ اب علماء کی بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، علماء کی بات نہیں ہم مانتے۔ علماء کے بارے میں تو ٹائر پنچر لگانے والا بندہ بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، میرے گاڑی کو پنچر لگوانا تھا،
تو وہاں بیٹھے تو مجھے مولوی صاحب کہے، اس نے کہا جی مولوی صاحب کیا حال چال ہے، باتیں شروع ہو گئی. تو میں نے دیکھا وہ جو علماء کے خلاف بولنے لگا. میں نے کہا رک بات سن میری. میں نے کہا کتنا پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں. میں نے کہا نماز آتی ہے؟ اب وہ چپ آ گیا. وہ میں نے کہا دین پڑھا تم نے؟ کہنے لگا کوئی نہیں پڑھا. میں نے کہا مجھے نماز بھی نہیں آتی. کہنے لگا جی نہیں آتی. تو میں نے کہا بدبخت انسان تو علماء کے خلاف بول رہا ہے. ایسا معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، عالم دین ہے، تو ضروری نہیں کہ سارے ہی غلط ہو جائیں گے. پر اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ ایک بندہ جس کو نماز نہیں آتی وہ علماء کے خلاف بولتا ہے. تو یہ کس کا کام ہے ان کو روکنا؟ میرے بھائیو جہاں کہیں بیٹھے کوئی ایسی بات سنیں، انہیں سمجھائیں کہ علماء جو ہے اس دین کے وارث ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی علماء کا خیال رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے خلاف کسی کو بولنے نہیں انشاءاللہ نہیں. تو بات جلدی آئی کہ جب ہم علماء کی بات نہیں مانتے، علماء کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، تو پھر گمراہی جو ہے ہمارے مقدر میں وہ تو بدی آ جاتی ہے. ہوا یہ کہ یہ بندے جو تھے، یہ جو اس مولانا صاحب کے والد صاحب تھے، یہ گھر سے جس دکان سے سودا لیتے تھے، اب پھر مجبوری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو امام مسجد ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارا بیٹا جاب پہ جائے نا تو ہم کہتے ہیں تنخواہ پوچھو پہلے کتنی دے گا. اگر 10-15 ہزار دیں گے چھوڑ دو، نوکری نہیں کرنی. ایسے ہی. اور یقین کیجیے امام مسجد کی سیلری اتنی تھوڑی ہوتی ہے، اب تو شاید تھوڑی بہت اچھی ہوگی، مجھے نہیں پتا میں نے، مگر اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنا مہینہ ادھار سے گزارا کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد امام مسجد، اگر وہی امام مسجد جو ہے کوئی جنازہ پڑھانا ہو، ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جائے، ٹائم پہ نہ پہنچے تو ہم سے باتیں کرتے ہیں. نکاح پڑھانا ہو تو دلہا دل میں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، یار چنگے نے قاری صاحب نے آج ہی لیٹ ہونا سی. یعنی اس وقت اتنی اہمیت ہے، مگر تنخواہ دینے کے معاملے میں وہی دلہا جس کا نکاح پڑا ہے اس نے پورا سال آگے قاری صاحب سے پوچھا نہیں، قاری صاحب اس چیز کو توڑتے کوئی نہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی فیور کر رہا ہوں. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا امام ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں غائبانہ اس کا خیال کرنا چاہیے. یار کوئی ضرورت نہیں تمہاری، یار تمہارے پیچھے ہم ایک اتنا بڑا فرض انجام دے رہے ہیں، پریشانی تو نہیں. اب یہی معاملہ بابے کے ساتھ ہے کہ اس کے بیٹے کی جو بھی معاملہ تھا، وہ دکان سے ادھار سودا لیتا تھا، یا مہینے بعد جہاں گیا جیسے بھی پیسے آئے وہ بیچارہ دیتا تھا. ایک دن بابا جی صبح بچوں کے ناشتے کے لیے رس بسکٹ لینے کے لیے پیسے ہاتھ میں سودا نقد لینا تھا، گھر سے نکلے تو رستے میں دیکھا ایک اور دکان کھل گئی. جیسے وہ کارنر ہے، اس سے پہلے جب وہ دکاندار یہاں درمیان میں ایک اور دکان کھل گئی. اب بابا نے دیکھا دکان تو کھل گئی ہے اور یہ بابا حکا بنا رہا ہے. حکے کے اوپر وہ رکھتے ہیں جس پہ وہ کیا کہتے ہیں ٹوپی کے اوپر جس پہ وہ ڈالے تمباکو شماکو، وہ بالکل حکا تیار تھا. اور یہ بابا جی تھے جو حکا پینے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا حکا تیار ہے، یہ وہی بیٹھ گئے. اب دونوں بابے بیٹھ کے گپ لگانے لگ پڑے اور ساتھ بابا جی حکا پینے لگے. اب پیسے آپ نے سودا لگا دینا تھا، ساتھ سودا بھی دکان سے لے لیا اور ساتھ پتہ چل گیا کہ حکا کس کس ٹائم بنتا ہے. اب بابا جی جب بھی کوئی طلب ہونے گھر سے نکلا وہاں بیٹھنا حکا پینا شروع کر دینا. ایسا کچھ دکاندار سے سودا لینا چھوڑ دیا، پرانے سے جو مسلمان تھا اس سے لینا شروع کر دیا. اب یہ دکاندار جو تھا یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کون تھا؟ قادیانی. اب قادیانی سے جب بابا جی کی دوستی ہو گئی، حکے شروع ہو گئے. اب میں نے ایسے پہلے کہا کہ قادیانی کو یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے اپنے فتنے کی. اب کچھ وقت ایسا آیا کہ اس قادیانی بابے نے دیکھا کہ اس میں تعلق مضبوط ہو گئے ہیں، اس نے اس کو قادیانی کی دعوت دینی شروع کر دی. اب یہ معاملہ چلتا گیا. جب علماء آپ کے اسٹیج پہ آتے ہیں وہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ بہت سارے لوگ نہیں کرتے.
جب نہیں کرتے تو اس عمر میں علماء کی جو دین کے بارے کی بات جب نہیں مانی تو پھر گمراہی قریب آ جاتی ہے. اب ہوا یوں کہ یہ بابا جی بڑا لکھتے رہے، وہ بابا جی تبلیغ کرتے رہے. 10 سال دونوں بابو کی یاری رہی. کتنے؟ 10 سال. 10 سال کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا مسلمان بابا قادیانی ہو گیا. اللہ کی قسم میں کہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس بھوکے نے بابے کو مسیحی کر دیا. جس دن اس بابے نے تبلیغ کی قادیانی نے، تو بابے کو پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ قادیانی ہے، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بائیکاٹ. مگر نہیں کیا کیونکہ حکا پیارا تھا. صبح شام دوپہر قادیانی زہر اس کے اندر جا رہا تھا. 10 سال تک جب اندر گیا تو اس نے اثر. اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو شیزان نہ لایا کریں. شیزان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے کہتے کہ نہیں کہتے؟ جگہ جگہ لکھا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ نہ ہو کسی یہ شیزان زہر کی انسان پہ اثر کر دے. اللہ اکبر. اب یہ سٹوری مجھے بابا جی سنا رہے ہیں. جب بابا جی نے سٹوری سنا لی تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی، اب میں سوچ میں ساتھ ساتھ تھا کہ یا اللہ مجھ سے، میں تو ان کے قدموں کی خاک نہیں جو علماء آگے اس کو سمجھا گئے، میں کس طرح اس کو بتاؤں گا. خیر بار اس کی سٹوری سنتے ساتھ دل میں دعا بھی کرتا رہا. جب بابا جی کی بات ختم ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ نے اسے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کانفرنس ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے کو بھی پتا ہے لوگ آ کے علماء بائیکاٹ، آپ نے کیوں نہیں بائیکاٹ کیا؟ کہنے لگے پتر میں دوپہری شام کو موقع مل جاتا سی اور میں کی چاہیے. میں کہا بابا جی اج اس پہلے نہ قادیانی کر چڑے. کہتے میں بڑا خوش ہوں، وہ قادیانی میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، میرے بڑا پوچھتے بھیجتے ہیں. میں کہا تہاڈا خیال تہاڈا بندہ نہیں رکھتا. پنجابی سمجھ آتی؟ ضرور بابا جی نے پنجابی گل کی تو میری بھی ٹون پنجابی ہی ہوگی. پر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بابا جی قادیانیوں نے آپ سے بڑا ظلم کیا. بابا جی کہنے لگے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے وہ ظلم کیا آپ کے ساتھ جو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. بابا جی کہنے لگے مسلمانوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جبکہ قادیانی تو مجھے برا بھلا نہیں کہتے. میں نے کہا میری بات سنیں، انہوں نے اگر آپ کو برا بھلا نہیں کہا مگر انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے جس کا آپ کو اگلے جان پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو پتہ نہ چلے. وہ جب میرے دل میں تھا کہ بابا جی تھوڑا سا غصے میں آئے، وہی اللہ کے 2-3 دفعہ میں نے بابا جی سے کہا نا، بابا جی غصے جا گئے. وہ کہتے ہیں میری گلا نہ کر، میرے نال ظلم کیتا ہے، میرے 10 کی ظلم کیتا ثابت کر. میں کہا بابا جی انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہو جائے گا، تھی پریشان نہ ہو، بس میں تھوڑا ملاقات کرنا آیا سی. کہتے نہیں میں میرے 10 کی ظلم کیتا ہے. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ بابا خود مجھے کہے. جب بابا جی نے یہ کہا میں نے کہا بابا جی سنیں، ظلم کیا ہوا آپ پہ؟ اللہ کرے آپ اس ظلم کو سمجھ جائیں، مان جائیں. میں نے کہا میں نے سنا بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کا بیٹا ہے آپ نے اس کو عالم دین بنایا ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ بنایا ہے. میں نے کہا اسے حفظ کروایا ہے؟ کہنے لگے کروایا ہے. تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو روز محشر اللہ تعالیٰ ان کے سر پر ایک سنہری تاج رکھے گی. تو لوگ پوچھے اس وقت کہ ان کے سر پر یہ سنہری تاج کیوں ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے بچوں کو. تو میں نے کہا بابا جی اب آپ چلے گئے قادیانی گھرانے میں، اب آپ کے سر پر اللہ نے وہ تاج نہیں رکھنا. قادیانیوں نے آپ کو اس تاج سے محروم کر دیا ہے. بس یہ ظلم انہوں نے کیا جو آپ کو اگلے جان پتہ چلے گا. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ بابے کو بات سمجھ آ گئی. بابے نے اپنے لڑکے کو بات دینی شروع کر دی، اس کا نام لے کر اونچی اونچی. وہ منڈا آیا. اب ایسے میں اور بابا جی بیٹھے، لڑکا سامنے سے جب آیا بابا جی اٹھے اور جا کے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اونچی اونچی رونے لگے. اب جب دیکھا بیٹے نے باپ رو رہا ہے تو باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور ظاہر بات ہے
میری آنکھوں کی ایسے میں مجھے پتہ نہیں معاملہ ہو کیا رہا ہے. تو بابا جی اس کے گلے لگ کے رو رہے تھے تو وہ مجھے پیچھے سے پوچھتا ہے، ایسے اشارے کر رہا ہے کہ کی ہوا بابے نے. میں کہا بابے نے کچھ مجھے خود نہیں پتا کی ہوا ہے. میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا تو کچھ بابے نے. بابا جی نہ تھوڑے سے آواز بحال ہوئے، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہاں بیٹھ، میں وضو کر کے آتا ہوں تو مجھے کلمہ دوبارہ پڑھا دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ بابے کو اللہ نے بات سمجھائی اور بابے کو اللہ نے واپس اسلام میں لے لیا. اب بتائیے یہ کس کی برکت ہے کہ بابے کو کس چیز کی یاد آئی کہ بابے کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ سے قرآن بنایا. یہ قرآن کی عظمت تھی تو بابے کو اللہ نے اسلام میں واپس لے لیا. اب میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیے کہ جو بابے کی عمر تھی 73 سال، جب میں اس سے ملا 73 سال کی عمر تھی. 63 سال کی عمر میں بابے کی اس سے یا 62 سال کی عمر میں ہوئی. اب 10 سال بابا اس گمراہی میں رہا. یہ تو خوش قسمتی ہے اس بابے کی کہ اللہ نے اسے واپس، ورنہ اس عمر میں تو بندہ پورا بھی کہنا شروع کرتا ہے کہ بیٹا مجھے پتہ نہیں کو تو رشتہ آ جائے. تو اگر موت ہو جاتی کفر میں تو ساری زندگی جہنم. میرے بھائیو کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں کہ ان تک آپ پہنچے، ان کو دعوت دیں. آپ کو میں واقعات سناتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اس وقت ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی 450 پونے 500 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ صرف ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. ابھی یہاں اعلان ہو جائے کہ باہر کوئی سانپ نکل آیا تو سانپ کو پکڑنے کے لیے آپ میں سے کوئی جائے گا اور مارنے کے لیے سارے جائیں گے. اور اگر ہمارے درمیان کوئی سپیرا بیٹھا ہو تو وہ مارنے دے گا؟ وہ کیوں نہیں مارنے دے گا؟ کیونکہ اس کو اس کا فن آتا ہے. میرے بھائیوں آپ نے بھی پہلے ختم نبوت کا فن سیکھنا ہے. کسی قادیانی سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کے حالات، واقعات، ان کے دلائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ ان کو دعوت دے سکیں گے. تو اس کے لیے کوشش کیجیے کہ جو آپ کے یہاں پہ مقرر ہیں بھائی ان سے ان کو اپنا نام لکھوائیے. یہاں پہ کورس رکھیے 2-3 دن کا. موسم ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، پنکھے میں بیٹھا جاتا ہے. کوئی ترتیب بنائیں اور پھر علیحدہ لا کر اکٹھا کریں. 2 گھنٹے کا کورس کر لیں، 3 گھنٹے کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں، 2 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی قادیانی ضرور مل سکتا ہے. یقین کیجیے مجھے اب میرے موبائل پہ اتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، شمس الدین بھائی فلاں قادیانی سے گفتگو ہو رہی، فلاں حوالہ بھیج دیں، فلاں حوالہ دے دیں، فلاں حوالہ دے دیں. سارا دن کبھی کسی کوئی حوالے بھیج رہا ہوں، کبھی کوئی بھیج رہا ہوں، کبھی کوئی بات سمجھا رہا ہوں. میرے بھائی کورس ہوگا اس میں پیدا آپ کو حوالے پروجیکٹر کے ذریعے دکھائے جائے. پہلے وہی کورس کیا اچھا ماشاء اللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اچھا مجھے بتائیں اگر قادیانی کسی مسلمان کو تبلیغ کرتا ہے کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اگر مسلمان قادیانی کو تبلیغ کرے، بے شک وہ قادیانی رہے نہ مسلمان ہو، تبلیغ کرنے کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے مگر ہم دل میں میرے بھائیو کیا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے جب سے مجھے اسلام کی دولت دی ہے میں نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وقف جو ہے یہ کیا ہے. میں نے اپنے بھائی کو ٹیلی فون کیا چناب نگر ابوا میں، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا والدہ صاحبہ سے بات کرواؤ. اس نے کہا میں ہسپتال میں ہوں تو امی گھر پر ہے، میں گھر جا کے بات کرواتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خیریت ہے تم ہسپتال میں ہو؟ تو مجھے کہنے لگا مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے. جو میرا بھائی قادیانی ہے وہ مجھے کہتا ہے مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے
تو میں نے یہ بیٹی جو ہے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دی ہے. یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے کیا کیا؟ قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دی. ابھی یہ کیا وقف سے کیا مراد ہے؟ بچی ابھی اب وہ جو بچی ہے تقریباً 6-7 سال کی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے. اب اس کی قادیانی تربیت کریں گے. تربیت کرنے کے بعد جتنا اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے گی. اب جہاں اس کی شادی ہوگی، اب چونکہ اس نے زندگی وقف کی ہے تو قادیانی حضرات سے کہیں گے کہ آپ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ چونکہ عمر صدوق کے علاقے میں اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی قادیانی کے ساتھ، اس کے وہ ذمہ لگا دیں گے کہ تم نے اپنے اہل علاقہ کو تبلیغ کرنی ہے قادیانی. جس طرح اس عورت نے کہا نا میں نے 100 عورتوں کو قادیانی کیا ہے، اسی طرح یہ عورت بھی دن لوگوں کے گھروں میں جا کر اس کو دعوت دی. اسی طرح قادیانی لڑکے جو ہیں، بچے جو ہیں، اور اب تک قادیانی جماعت 1 لاکھ سے زائد بچے وقف کر چکی ہے. کتنے؟ 1 لاکھ سے زائد بچے قادیانی فتنے کے لیے. میں زیادہ تو نہیں کہتا مگر جتنے لوگ میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ بتائیں کہ انہوں نے بھی اپنے بچے کیا ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے وقف کیے؟ قادیانی 1 لاکھ سے زائد بچہ وقف کر چکے ہیں. ہم نے کتنے بچے وقف کیے؟ قادیانیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ سارے مسلمان کریں گے نا انشاءاللہ. مگر بچے کیوں نہیں وقف کرتے ختم نبوت کے لیے؟ ہمیں بھی ایسی فوج تیار کرنی ہے. دیکھیں آج آپ گھروں پہ سو رہے ہیں نا، بارڈر پہ کون کھڑا ہے؟ اگر آرمی بارڈر پہ نہ کھڑی ہو تو ہم سو سکتے ہیں؟ تیار کی ہے نا فوج، ٹرین کی ہے نا. اسی طرح ہمیں ختم نبوت کی فوج بھی تیار کرنی ہے. وہ تو دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں رائفل سے، بندوق سے، بم سے، اور ہم کریں گے علمی محاذ پر. کیا ارادہ ہے جی؟ انشاءاللہ زندگی بچوں کی وقف کریں گے. میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی وقف کی، میں نے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی زندگی وقف کی، اور میں نے ان سے یہ عہد لیا. میں نے کہا وہاں میرے بڑے بھائی نے اپنی بیٹی وقف کی ہے قادیانیت کے لیے، میں نے کہا میں تمہیں وقف کرتا ہوں اسلام کے لیے. تم اسے میں تیار کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جب بھی کوئی قادیانی آمنے سامنے بیٹھے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اس کے پاس دلائل اتنے مضبوط ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ الحمدللہ اسلام کو قبول کرے. تو میرے بھائیوں، میں نے تو اپنے 2 بچے وقف کر دیے. اب آپ مسلمانوں کا کام ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، لاہور میں ایک لڑکا آیا CA کرنے کے لیے. CA کرنے والا بچہ نالائق نہیں ہو سکتا کم از کم، میرے جیسا تو نہیں ہو سکتا. لائف فائق ہوگا، اس کے والدین نے بچوں نے اچھے اسکول میں پڑھایا ہوگا، اس کی بیس اچھی بنی ہوگی، آگے چلا، نمبر اچھے لیے، کرتا کرتا لاہور میں آ گیا. کیونکہ گاؤں میں تو CA نہیں ہوتا نا، لاہور میں CA کرنے کے لیے آ گیا. اب ماں باپ بڑے خوش ہیں، CA کرے گا، اچھی سرکاری جاب لگے گی، گاڑی ملے گی، کوٹھی ملے گی، بنگلہ ملے گا، ہم ان سے رہیں گے. پنڈ میں لوڈ شیڈنگ پڑی ہوتی ہے، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. مگر والدین کو کیا پتا ہو، جب وہ لاہور یونیورسٹی میں آتا ہے، آگے اس کو ایک قادیانی لڑکی ملتی ہے جو وہ بھی CA کر رہی ہے. قادیانی لڑکی بھی CA کر رہی ہے، وہ اس لڑکے کو ملتی ہے. اب میں نے بتایا نا کہ قادیانیوں کو بچپن سے کیا سکھایا گیا، کیا کرنا ہے. یہ قادیانی لڑکی ہمارے مسلمان لڑکے کو تبلیغ کرتی ہے، اور 6 مہینے کے بعد مسلمان لڑکا قادیانی ہو جاتا ہے. جس کے والدین نے سامنے دیکھے، اب وہ لڑکا کیا ہو گیا؟ قادیانی ہو گیا. اب اس لڑکے نے قادیانی ہوا، اس نے تبلیغ شروع کی،
اس نے اپنے بڑے بھائی کو تبلیغ کی، بڑے بھائی کو قادیانی کر لیا۔ میرے بھائیوں، حضور آخری نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کوئی بندہ مسلمان کو یہ بات منوا دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی مرزا غلام قادیانی ہے، تو اس علاقے کے مسلمان جو ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو میرے بھائیوں، یونیورسٹی کے اندر مسلمان لڑکا آیا اور کیا بن گیا؟ قادیانی۔ ملتان روڈ پہ وان ٹاؤن کے ساتھ علاقہ منڈی اسٹاف، وہاں پہ وہ رہتا تھا، میں اس سے ملنے چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا، اس نے بتایا اس طرح فلاں لڑکی نے مجھے تبلیغ کی، اس نے اپنے بڑے بھائی کو تبلیغ کی، یہ کنوارا تھا، بڑا بھائی شادی شدہ تھا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس نے بڑے بھائی کی جو بیوی تھی وہ بڑی کٹر مسلمان تھی، اس نے بڑا زور لگایا اس کو، مگر اس نے کہا کہ میں یہ کفر قبول نہیں کروں گی۔ ہم نے بھی بڑی کوشش کی، مگر قادیانیوں نے اسے ایسے شکنجے میں لیا، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو اٹھا کر دبئی چلے گئے۔ اب ہمارے ہاتھوں سے وہ کیس نکل گئے۔ مگر میرے بھائیوں، لاہور کے اندر رہتے ہوئے ایک ختم نبوت کو ماننے والا لڑکا جو کچھ عرصہ پہلے کہتا تھا حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، قادیانی کو تبلیغ میں آیا تو پھر وہ کہتا ہے نہیں، حضور کے بعد مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی و رسول۔ میرے بھائیوں، اگر انہوں نے اپنے لوگ تیار کیے ہیں، وہ اندر اندر سے ان لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ ہمیں بھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ تیاری بھی کریں گے اور زور و شور سے کریں گے۔ یوٹیوب پہ میرا ایک چھوٹا سا چینل ہے جس پہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، میں آپ کو اپنا نمبر بھی دے دوں گا، جس کو چاہیے ہو، کوئی قادیانی سے ملاقات کرنی ہو کہیں پہ، میں حاضر ہوں، مجھے بلائیں، انشاءاللہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے۔ معلومات حاصل کرنی ہے، میرا چینل کو دیکھیں، اس کے اندر ساری معلومات ہے۔ اس کے اندر یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے سوال آپ کو وہاں سے بھی ملیں گے، حوالہ جات ملیں گے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت آپ بہت سنتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی ہے۔ یہ جو لفظ ہے انا خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے گا؟ لفظ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ آپ نے بچپن سے یہی سنا ہے؟ چھوٹا سا ایبٹ آباد سے یا اٹک سے مجھے ایک بندے کا فون آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یوٹیوب چینل سے آپ کا نمبر لیا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا جی میں آرمی میں ہوں، میری فلاں جگہ پہ ڈیوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا تعارف کرانے کے بعد مجھے کہنے لگا جی میں ایک معاملے میں پھنس گیا ہوں۔ میں 2 مولانا صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب کے پاس گیا، مگر میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہوا یہ کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے نا، اس لڑکی کا تعلق قادیانی گھرانے سے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا میں مسلمان ہوں، تو میں نے قادیانی اس لڑکی سے کہا کہ تم قادیانی ہو، تم ختم نبوت کے منکر ہو، تو وہ کلمے کی قسم کھاتی ہے، قرآن کھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتی ہوں۔ میں مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب وہ لڑکی قرآن سر میں رکھ کے قسم کھاتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہوں، تو مفتی صاحب کہنے لگے نہیں وہ جھوٹ بولتی ہے۔
کہنے لگا مجھے شمس الدین بھائی سمجھ نہیں آتی، قرآن اس نے سر پہ رکھا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ پھر میں ایک اور کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ نہیں وہ جھوٹا قرآن اٹھا رہی ہے، وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کہنے لگا میری تسلی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ہر بندے کا اپنا ذہن ہے نا۔ اس نے کہا میری نہیں تسلی ہوتی۔ اب میں سرحد پہ جاتا ہوں، وہاں پہرا دیتا ہوں، میں رات کو اس سے باتیں شاتیں کرتا ہوں، تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا ہم نے بھی قصے سنے ہیں، ہیر رانجھا سسی پتلون لیلا مجنون، جب کوئی چکر چلے گا چھوڑا جاتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں نے تو جانے دے دی ہیں۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ تو مذہب نہ چھوڑی یار، اس کے لیے تو ہنس پڑا۔ تو کہہ لگا شمس الدین صاحب باقی تعلق نہیں ٹوٹنا، مگر قادیانی سے میں نے شادی نہیں کرنی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ اس پہ بھی میں نے وہ اس کو 2-4 واقعہ سنائے۔ میں نے کہا پتہ تو کر لینا اس کو، آرمی والوں کو پتہ بھی چلا کبھی اس بیس پہ وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی ہم نے بدل دیے کیا کر پاؤ گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو کچھ واقعہ سنا کے پکا کر لیا۔ جب پکا ہو گیا تو مجھے کہہ رہا جی میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، یہ اس لڑکی نے مجھے بھیجی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی، وہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا یہ دیکھیے یہ قادیانیوں کا بڑا عالم ہے، مربی ہے، یہ بھی قرآن اٹھا کے کہتا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو یار یہ مجھے بتا دیں کیا چکر ہے؟ میں نے کہا وہ جو لڑکی نے قسم کھائی ہے سچی قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا دیکھا میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے سچی کھائی ہے۔ میں نے کہا اس نے قسم سچی کھائی ہے مگر تمہیں دھوکہ دیا اس قسم کے اندر، تم سے فرار لگایا اس قسم کے اندر۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا قسم سچی ہے مگر جس اینگل سے میں بتاؤں گا واقعی اس اینگل سے سچی ہے، اور جس اینگل سے میں تمہیں فرار دے گی تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں کوئی قادیانی یہاں آئے مسجد میں آ کے قرآن سر پہ رکھے اور کہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں اس مسجد کے اندر خدا کے گھر میں قسم کھاتا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ جھوٹا کہیں گے اس کو؟ قرآن اس نے سر پہ اٹھایا۔ ایسا ہی معاملہ اس لڑکے کے ساتھ آ گیا۔ میں اسی طرح بار بار کھول کے بیان کر رہا ہوں، آپ کو اس کا مطلب آ جائے، کل تو آپ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ میں نے کہا پوچھو قسم سچی کیوں ہے؟ مفتی صاحب نے دونوں نے کہا جھوٹی ہے۔ میں نے کہا سچی ہے، میں نے کیوں سچی کہا ہے؟ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ لفظ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور آخری نبی، جیسے بزرگوں نے کہا۔ سب تک کہتا یہی ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ حضور آخری نبی۔ کچھ شک ہے کسی کو؟ اب قادیانی بھی آ کے کہتا کہ حضور کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، تو آپ نے کیا سمجھا کہ یہ حضور کو کیا مان رہا ہے؟ چونکہ آپ کو دوسرے مطلب کا نہیں پتا نا، ابھی آپ کو ایک کا پتہ ہو گیا ہے آخری قادیانی، تو میں قادیانی رہا۔ مجھے لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا بتایا گیا وہ بھی سن لیجیے، پھر فیصلہ آسان ہو جائے گا نا۔ مجھے بتایا گیا کہ حضور سب سے افضل نبی ہیں، مجھے ترجمہ آخری نہیں سکھایا گیا۔ آپ کو کیا سکھایا گیا؟ مجھے کیا سکھایا گیا؟ افضل۔ اب قادیانی لڑکی جو قسم کھا رہی تھی وہ کیا کھا رہی تھی؟ حضور سب سے کیا وہ غلط کھا رہی تھی؟ حضور افضل ہے کہ نہیں؟ کون مائی کا لال کہے کہ نہیں یار یہ ڈیوٹی کا، جس کو پتا ہوگا وہ کم از کم۔ اب وہ دھوکہ کس طرح دے رہی تھی؟ وہ کہتی حضور افضل نبی ہے، مگر سمجھنے والا کیا سمجھ رہا تھا؟ اب قصور کس کا ہوا؟ سمجھنے والے کا۔ اس نے اپنی سمجھ جو سنا اس نے وہ لیا، اس نے جو سنا اس کی وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی قسم کو ان معنوں میں غلط نہیں کہہ سکتے، واقعی حضور افضل ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی نا تو اس کے دماغ کو بات آ گئی۔ میں نے کہا دھوکہ تمہیں کہاں دے رہی ہے کہ تم ایٹومیٹکلی سمجھ جا رہے ہو کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب تم ایسا کرو جب اس کے پاس جاؤ وہ کہے کہ حضور خاتم النبی ہے، اسے کہیے بسم اللہ میں بھی مانتا ہوں۔ اب اسے کہو دیکھو تم نے قسم کھائی ہے نا، ایک اور قسم کھا دو کہ کہہ دو کہ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں مبعوث نہیں ہو سکتا۔
اسے کو اس کی قسم دے دے. کہنے لگا اچھا بھائی شمس الدین اب مجھے بات سمجھ آئی ہے, اس کا مطلب اس بات کا ان مفتیان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ان کو پتا کہ یہ قسمیں اٹھا کے ڈنڈی مارتے ہیں, اس لیے ہمارے مسلمان مفتی جو بتا رہے ہیں وہ بھی صحیح بتا رہے ہیں. اور اس نے کہا جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں چھٹی آیا ہوں تو میں کل اس کے پاس جاتا ہوں. ہاں میں کہا جاؤ تمہاری تو بھائی منگیتر ہے, ویسے اسلام میں منگیتر کا میں نے کہا رشتہ کوئی نہیں ہے. تو جی ایسا ہی ہے نا, غلط. میں نے کہا معاملہ آ گیا دین کا تبلیغ کا, اب جاؤ. چلا گیا وہ پہلی رات مجھے کیسی گزاری ہوگی, آرمی والے ہیں. چلا گیا جی اگلے دن جا کے اس نے پوچھا اسے, اس نے کہا دیکھو میں کتنی دفعہ تو قسمیں کھا چکی ہوں. اس نے کہا ایک آخری دفعہ ذرا پھر دوبارہ ہو جائے. اس نے پھر قسم کھا کے اس نے کہا جی بسم اللہ میں نے مان لی. اس نے کہا ایک قسم یہ بھی کھا دو. جب اس نے یہ قسم آگے رکھی کہ حضور ہر لحاظ سے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنائیں گے, اب قادیانی کی خاموش ہوگی. اب اس کی منگیتر, کیونکہ وہ تو مرزا قادیانی کو نبی مانتی ہے, اگر وہ قسم کھا دے تو مرزا قادیانی کی نبوت ہو گئی. آپ جناب پوچھو. اس نے کہا کیا ہوا آپ, تم نے کہا خاتم النبیین حضور افضل ہے. میں نے کہا افضل ہے, اب ذرا آخری کا بھی اقرار کر لو. اس نے کہا نہیں یہ نہیں میں کہہ سکتی. اب اس آرمی والے میں ساری بات کھل کی سمجھ آ گئی اس کو. اس نے پھر اسے کہا الحمدللہ, اس نے مجھے بتایا. کہنے لگا بے شک ہم آرمی والے ہیں مگر حضور سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, حضور بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے اسے کہا دیکھو میں آج PFC جگہ پہ کھڑا ہوں, تم اس کا جب تک اقرار نہیں کرتی تب تک تمہاری میری شادی نہیں ہو سکتی. منگنی چلتی رہے گی, منگنی توڑنی میں نے تجھ سے, مگر شادی بھی نہیں کرتی جب تک کہ تو حضور کی ختم نبوت پر صحیح طرح ایمان. اس نے کہا بھائی شمس الدین اللہ کی قسم میں اتنا پریشان تھا اپنے ایمان کی وجہ سے. اس نے کہا ایک رات آپ سے گفتگو کی ہے, اللہ نے میری ساری پریشانی دور کر دی. میرے بھائیوں یہ وہ اندر کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں سنی. ایسا ہی ہے نا, اس لیے یاد رکھیے قادیانی آپ کو اس طرح کی قسمیں کھا کے دھوکہ دیں گے اور آپ نے الحمدللہ دھوکے سے بچنا ہے. ٹائم کافی ہو گیا. اگر کسی دوست نے کوئی قادیانیت کے بارے میں سوال کرنا ہو, کیونکہ مجھے باقی کا نہیں ابھی پتا, تو قادیانیت کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیں, جس کے دل میں جو بھی آتا ہے. کوئی ہے قادیانی کے بارے میں سوال کسی کے دل میں؟ یہ آپ کے اوپر سننے میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی بڑے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں, یہ وہ اس کا کیا سمجھ ہے کہ ایسے کچھ آگے بھی اتنا میٹھا بولتے ہیں ہمارے کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. قادیانی گفتگو جب کرتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھیے, میٹھا بولنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اچھا وہ دیکھا نا, بس نے سوال کیا مجھے ایک بات بڑی ضروری یاد آ گئی. قادیانیوں نے اب یہ اعلان کیا ہوا ہے, اس وقت جو قادیانی جماعت کا سربراہ ہے نا پوری دنیا میں, اس کا نام ہے مرزا مسرور احمد. مرزا مسرور اور میرے والد صاحب, مرزا مسرور اور میرے والد صاحب آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں. میرے ابا جی نے مرزا مسرور کی والدہ کا دودھ پیا ہے. یعنی میرے والد صاحب فخر کرتے ہیں اس بات پہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تعلق نبوت کے خاندان سے جوڑا ہے. اور مجھے پتا کس طرح گالیاں دیتے ہیں. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, مجھے کہتے ہیں چلیں یہ گالی دیں, مجھے کہتے ہیں تو بڑا ذلیل انسان ہے, تو فلان ہے, تو فلان ہے, تو مرتد ہو گیا, تو کافر ہو گیا, اتنا بدبخت انسان ہے کہ اللہ نے میرا تعلق دودھ کے ذریعے نبوت کے خاندان سے جوڑا, اور تو نبوت کا خاندان چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے مولویوں کے پاس. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میری بخشش کا ذریعہ یہ ہے کہ میرا تعلق میرے بھائی کے ساتھ جڑا ہے اللہ. یعنی وہ اس رشتے میں فخر کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آج بیٹھا آپ کے سامنے اس پہ لانتے ڈالتا ہوں.
میرے بھائیوں بڑی مشکل معاملات ہوتے ہیں. میں اپنی اگر آپ کو داستان سناؤں نا تو یقین کریں آپ شاید سارے مسجد پہ رونا شروع کر دیں. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مرزا مسعود جو میرا رضائی چچا ہے نا، اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے یعنی مرتد بنانا ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کے علماء سے ان کو دور کرو. آپ نے دیکھا کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھے، کبھی روحانی مجلس میں بیٹھے تو کس طرح انسان کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے. تو قادیانیوں نے مذہب یہ کیا کہ کسی نہ کس طرح مسلمانوں کو ورگلایا جائے اور ان کو ان کے علماء سے دور کیا جائے، بدزن کیا جائے تاکہ جلدی ہمارے شکنجے میں آ جائے. تو ہمیشہ قادیانی جب تبلیغ کرتے نا تبلیغ کرتے بڑے محبت کے ساتھ کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کے سامنے علماء کی ایسی سی چیزیں لے کے آئیں کہ دیکھیں جی فلاں عالم نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اور اتنی محبت کے ساتھ بات کریں گے. ساتھ یہ بھی کہیں گے بھائی اچھے برے تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں تاکہ بندے کو محسوس بھی نہ ہو. واقعات ایسا ہے کہ آپ حیران ہو جائے کس طرح قادیانی اپنی تبلیغ پھیلانے کے چکروں میں. مگر یہاں میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتا دوں، ہم لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے، ہمارا معاشرہ نہیں کرتا بائیکاٹ. 26 فروری 2013 سے لے کے اب تک کتنا عرصہ ہو گیا والا، تقریباً 10 سال سے اوپر ہو گیا. 23 میں 2013 اور 23 میں 10 سال تقریباً ہو جائے گا. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا. تو میری امی بچپن سے مجھے یہ کہتی تھی کہ جب میں نے بڑے بچوں کی شادی کرنی ہے نا تو میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے. کچھ چھوٹے بچوں کی شرارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں چونکہ وہ بڑوں کے دیکھ رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو مجھے آج بھی اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے کہ چناب نگر میں جہاں پر اسٹیشن میں مسجد ہے نا جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، پھر بعد میں قانون بنا، سارا کچھ ہوا، وہاں سے ہمارا گھر تقریباً 4 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 3-4 کلومیٹر خود دیکھ لیں. تو میں اپنے گھر کے سامنے کھیل رہا تھا. میری ذہن سازی کیسے کی میری والدہ نے، میں گھر کے سامنے کھیل رہا تھا، جمعے کا دن تھا، امی آئے میرے بازو پکڑا اور مجھے جا کے کمرے میں بند کر دیا. اب میں اتنا بچہ چھوٹا تھا. اب میں نے دروازے کو ڈانگیں ماری، ڈھونڈے مارے، جو کچھ بھی کیا، دروازہ ٹکٹایا، دروازہ نہ کھولا انہوں نے. 5-10 منٹ کے بعد جب دروازہ کھولا میں رو رہا تھا اندر، مجھے چپ کرایا، پھر مجھے شربت پلایا اور مجھے پھر والدہ نے کہا بیٹا تمہیں پتا میں نے کیوں، میں نے امی سے پوچھا، میں نے کہا مجھے کیوں بند کیا جبکہ میں گھر کے دروازے کے سامنے کھیل رہا ہوں. بچہ دور چلا جائے چلو ماں غصے میں آ گئی، پریشان ہو گئی. میں نے کہا میں تو سامنے کھیل رہا ہوں. کہنے لگا میری والدہ نے مجھے کہا، کہنے لگا تجھے نہیں پتا آج وہ مسجد میں نا مولوی آئے ہیں. اب میری ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو، مولوی آئے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ مولوی جو نا بچے اغوا کر لیتے ہیں. اب دیکھیں میری ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں چھوٹے سے بچے کی. آپ نے کبھی اپنے بچے کی ذہن سازی نہیں کی ہوگی ایسے نا. اچھا کہنے لگے بچے اغوا کر لیتے ہیں تو اس لیے میں نے تجھے اندر فٹافٹ کر دیا کہ کہیں مولوی جو کھا کے نہ لیتے، پھر یہ بچوں سے بھی منگواتے ہیں، ان کی بازو توڑ دیتے ہیں. اب میرے ذہن میں مولوی کا اسکیچ بن گیا اور ساتھ ہی مجھے کہہ دیا کل کو جب تو بڑا ہوگا نا کہیں بھی داڑھی والا بندہ دیکھے گا نا مولوی آ رہا ہے تو اس رستے سے نہیں جانا، رستہ بدل لینا ہے. آج کسی قادیانی سے کہو نا مولوی صاحب سے ملنا ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ اس بچپن میں ذہن سازی کرتی ہے نا ان کی. تو اس طرح یعنی کہ وہ سارے والدین اپنے بچوں کی ذہن سازی کرتے رہتے ہیں. جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی تو مجھے میرے والد صاحب نے دھکے دے کے گھر سے نکال لیے. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، میں میری بیوی اور ہمارے بچے ہم روتے ہوئے گھر سے نکلے جناب نگر سے، اور آگے کوئی آسرا نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے. سردار چپل چوک پر ایک قاری محمد رفیق صاحب ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. اللہ ان کو آج بھی جزائے خیر دے. اور شبان ختم نبوت کے امیر مولانا سید علی شاہ صاحب، یہ 2 نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرا اس وقت بازو پکڑا. اور قاری رفیق صاحب نے مجھے اپنی مسجد کے اوپر ایک کمرہ دے دیا رہنے کے لیے. میں 4 سال اس کمرے میں رہا. شدید 26 فروری کے بعد گرمیاں آتا آپ کو پتا آئی، شدید گرمیاں. آدھی رات کو میرے بچے اٹھ جاتے تھے کہ بابا ہم تو اسی میں سونے والے تھے، یہ کیا ہو گیا؟
میرے بھائی ہر بندے کے لیے اچھا ذہن رکھا کریں. اس کا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا گرمیوں میں مولانا علی شاہ صاحب میرے گھر آئے. آ کر جب اوپر کمرے میں بیٹھے میرے گھر میں 5 منٹ گزرے تو مجھے کہنے لگے شمس الدین بھائی میں نا ابھی آتا ہوں ذرا. اب مجھے سمجھ لگی کہ شادی سے گرمی برداشت نہیں ہوئی. اب یہ کس نے سوچا؟ میں نے سوچا کہ شادی نے سوچا؟ میں نے سوچا نا، میری سوچ تھی. تو شادی نکل گئے تو بچے کہنے لگے شادی تو بیٹھے بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیا. میں نے کہا بچوں یہ گرمی ہم نے برداشت کرنی ہے کیونکہ اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں دی ہے، تو شادی نہیں برداشت کر سکے اس لیے وہ چلے گئے. اب یعنی میں نے ایک منفی سوچ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دی نا، بجائے اس کے کہ میں پتہ کرتا ہوں وہ گئے کیوں ہے. اس لیے اپنی سوچ کو بڑا خیال سے استعمال کریں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آدھا گھنٹہ گزرا، بیل ہوئی تو میں نے فون اٹھایا. شاہ جی کہہ لگے بچے گھر پہ؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگا ذرا نیچے بھیج دیں. میں نے نیچے بھیجا تو شاہ جی نے جناب ایک موٹر سائیکل رکھے پہ کولر رکھا ہوا. اب میں کیا سوچ رہا ہوں شاہ جی، مگر شاہ جی کیا سوچ کے گئے کہ یار اتنی گرمی میں رہ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے گھر میں کولر لے کے آؤں. اور میں کیا بچوں کو بتا رہا ہوں کہ شاہ جی سے. اب بتائیے میری سوچ غلط تھی کہ ان کی سوچ صحیح تھی؟ میں وہ کولر لائے، شاہ جی نے اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالا، سارا کچھ کیا، کولر چلایا. تو یقین کریں آپ خود سوچیں کہ جیسے جان میں جان آ جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ شاہ جی نے جو بھی جیسا بھی کیا، یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ دوستوں کو فنڈ ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں نا ان کو، اس میں سے پھر یہ ہم لوگوں کے لیے کبھی کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے میرے بچوں کو اسکول داخل کرایا، سارا کچھ کیا. چونکہ میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم فٹ پاتھ پہ آ جاؤ گے پھر تمہیں ہماری یاد آئے گی، پھر تم واپس ہماری جماعت میں آؤ گے. میرے بھائیوں اللہ نے توفیق دی، جتنی بھی سختیاں ہیں برداشت کی. اللہ نے مگر اچھا بھی لے کے آیا، اللہ نے آزمائش کی. تو میرے بھائی کوشش کیجیے کہ ایسے لوگوں کو ضرور ساتھ دیجیے جو فلاح کا کام کرتے ہیں، جو آگے کرتے ہیں. بہرحال بات کچھ اور کرنے لگا تھا، اچانک بیچ میں بات یاد آ گئی. یعنی یہ جو 4 سال میں نے ایک کمرے میں گزارے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ میرا خیال ہے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے آزمائش کے دن تھے. اور الحمدللہ میرے بچے بھی ثابت قدم رہے، میں بھی رہا. آج ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے ہیں، آج جاب بھی کر رہے ہیں، اللہ نے اچھا گزر بسر بھی دے دیا. وہ حالات نہیں رہے. تو وقت ایسا آ گیا کہ میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھ لیں جس کو آپ نے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا، آج دیکھ لیں وہ مسلمانوں کے سامنے جاتا ہے، اس پہ لوگ خون بھی نشانہ کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. آپ کہتے تھے میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا. میں نے کہا جو حضور کا غلام بنتا ہے وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہے جی. کہ میں نے کہا آپ کی سوچ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائے. تو والدہ صاحبہ میرے پاس آ گئے 1 سال کے بعد لاہور میں. انہیں قاری صاحب کی مسجد کے اوپر آ کے بیٹھی، مجھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، مجھے پیار کیا. بیٹھ کے ماں پتر بڑی دیر کے بعد، کیونکہ پہلے 2 سال تو بھائی کاٹ ہی رہا، مرنا جینا ختم کر دی انہوں نے. مگر بعد میں جب آئی پھر بیٹھ کے پھر والدہ باتیں سننے لگی، میں سنتا رہا. 1.5 گھنٹے تک ان کی باتیں سنی. مجھے کہنے لگی میں نے دیکھا تو کبھی ملتان جا رہا ہے، کبھی پشاور جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے بیان کرنے کے لیے، اور جا کے لوگوں کو ہمارے خلاف کرتا ہے، لوگوں کو بدگمان کرتا ہے. آج تو میں کتابیں نہیں لے کے آیا، مگر میں کتابیں لے کے آتا تو دکھا کے لوگوں کو بدنام کرتا ہے. تو میرا بیٹا میری بات سنو، سردی ہو گرمی ہو تو جاتا ہے. کیا تجھے یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں؟ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اگر تو کسی ایک پروگرام میں جاتا تو 10,000 دیتے ہیں، 20,000 دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں. تیری مہینے کی کتنی کمائی ہے مجھے بتا. اس سے زیادہ میں تجھے دیتی ہوں، واپس آ جا، چھوڑ دے. جتنے پیسے تجھے ملتے ہیں مہینے کے اکٹھے کرتے ہیں اس سے زیادہ میں دیتی ہوں. 20,000 اوپر میں دوں گی تجھے، تو اس کو چھوڑ دے. اب مجھے سمجھ لگ گئی کہ لالچ دینے آئی، خریدنے آئی.
خیر جب اماں جی کی بات ختم ہوئی میں نے کہا اماں جی آپ کی بات پوری ہوگی؟ کہنے لگے ہوگی. میں نے کہا آدھے منٹ کا میرے پاس جواب ہے، میں دینا چاہتا ہوں آپ کو بڑی عزت سے پیار محبت سے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اماں جی اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. بس کیا کہا کہ ہو سکتی ہے؟ بس میں نے کہا اماں جی اسلام پہ سودے بازی ہوتی ہے، چھوڑے پیسے مجھے اپنے پاس رکھے، اللہ کا بڑا فضل ہے. خیر بات آئی گئی ہوگی اماں جی 2-4 دن نہیں واپس چلے گی. پھر سال گزر گیا، اگلے سال کے 1.5 سال بعد پھر اماں جی آ گئی. کیسے جھپی ڈالی، موقع پیار کیا، حال چال پوچھا، بیٹھ کے گپ شپ کرنی شروع ہو گئی. باتیں کرتے کرتے اماں جی نے آخر میں پھر یہ بات کی. کہنے لگے بیٹا واپس میں پچھلے سال آئی تھی نا، تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا پیسے لے لے. میں کہا نہیں، مگر میں نے نا جا کے سوچا کہ تو واپس کیوں نہیں آیا. اب یہ ذہن سازی ہے، دیکھ لیں. میں آپ کو ذہن سازی بار بار بتا رہا ہوں کہ میری والدہ کی عمر اس وقت کوئی عمر 75 سال ہے. اگر 5 سال پیچھے بھی چلے تو کتنی بنے گی؟ 70 سال. یعنی اس وقت بھی قادیانی اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں میری ماں. اب ذہن سازی کیا کی؟ امی نے کہا کہ بیٹا میں نے سوچا کہ تو واپس اس لیے نہیں آیا کہ شاید اب تو مولویوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے. اب تو واپس آئے گا تجھے وہ جان سے مار دیں گے کیونکہ مولوی تو آئی جا چکے. اب ذہن سازی دیکھیں کتنے طریقے سے کی انہوں نے. تو میں نے نا اس کا انتظام کر دیا ہے. میری جماعت نے بھی اس کا انتظام کیا. مولوی تجھے نہیں مار سکتے، یہ تیری ہوا کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اپنے اور اپنے بچوں کو پاسپورٹ مجھے دے دے، جس ملک جانا اس ملک کا ویزا لگوا دیتی ہے، اپنے بچے لے کے نکل جائے گا. کیا بگاڑ لے گا مولوی کا؟ وہاں جا کے اچھی لائف گزار. لوگ ترستے ہیں باہر جانے کو، وہاں رہ، بچوں کو باہر لے جا. جماعت تیرا خرچہ اٹھائے گی سارا کھانے پینے کا. تجھے اور کیا چاہیے؟ آفر تو بڑی ہے، آفر تو بڑھیا ہے کہ پوری فیملی باہر. لوگ تو ترستے ہیں ایک بھی بندہ بھیجنے کے لیے، جائیدادیں زمینیں بیچتے ہیں. تو میرے گھر میں ویزے آ رہے ہیں. مجھے بھی خوشی کہ شاید آج کو سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا اماں جی ویسے میں نے مولویوں کو دہشت گرد دیکھا، پہلے تو دوسری کر دوں کہ میں نے مولویوں کو دہشت گرد نہیں دیکھا. حق جہاں بھی جاتا اس کی مخالفت لوگ کرتے ہیں. باقی اماں جی ویزے باہر چلو بچوں کو لے کے باہر کی زندگی بڑی سہانی ہے، خوبصورت ہے، دنیا جاتی ہے. مگر میں سوچتا ہوں اماں جی باہر کی زندگی عارضی ہے، عارضی ہے باہر کی زندگی. تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس جو پچھلے سال والا جواب تھا نا وہ آج بھی قائم دائم ہے. بس آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ اسلام پہ سودے بازی نہیں ہوتی. بس اتنی سی بات. میں نے کہا اسلام پہ سودے بازی مگر یہ پہلی دفعہ تھا، یہ دوسری دفعہ تھا. اماں جی اٹھ پڑی، اٹھ کے اماں جی نے پیر جھاڑا. کہنے لگے پتر تو میرا ہی پتر ہے نا؟ شک نہیں، تمہیں پتہ ہے. کہنے لگے میں تیری ماں بنا. کہنے لگے ابھی بھی ٹائم ہے، اگر میں چوکٹ سے باہر چلی تو زندگی میں نے یہاں نہیں آنا. آج اس دروازے سے میں باہر نکل گئی تو زندگی میں تمہارے گھر میں نہیں آنا. ایسا تو کر لے، یا ماں باپ کے پاس آ جائے یا مولویوں کو اپنا ماں باپ بنا لے. بڑا سخت وقت ہوتا ہے جب ماں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا تمہارے گھر نہیں آؤں گی. یہ تو دین کا معاملہ تھا. ماں ویسے کہہ رہے تو سوچی کیا حال ہوگا. میں اٹھا، میں نے امی کو پکڑا بابو سے، میں نے کھانے کی کوشش کی. اب نہیں، اب فیصلہ ہو واپس میرے پاس آ. نہیں، آج کے بعد میں نے اس گھر میں نہیں آنا. اٹھ کے اپنا بیگ پکڑا چھوٹا سا، تو دروازے کی طرف چل. میں نے بیٹے سے کہا میں نے اٹھا دادی کو روک دیا. وہ بیٹا جس کو میں نے کیا اب ماشاء اللہ 24-25 سال کا ہے. اس نے دادی کو پکڑا، دادی نے اس کا پانی چھڑک دیا.
تو خبردار اس کو کہا کنجر ہوتا ہی خود ہی لا دے گا، پیچھے ہٹ جائے، ایک پاؤں باہر ایک اندر. مجھے کہہ لیں کہ ابھی بھی وقت ہے، دوسرا پیر باہر نہیں نکلا، واپس آ جائے. میں نکلنا چپ، میری ماں بیٹھی وہاں کھڑا ہوا میرے پاس. اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اماں جی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اسلام کو درمیان میں لا کے فیصلہ کر رہی ہیں تو پھر میں خاموش ہوں. آپ کی مرضی ہے قدم اندر لے آئے یا باہر لے آئے. میں نے باہر رکھا. میں نے چھوٹے سے کہا، میں نے کہا پوچھ دادی کہ جہاں جانا اس کو چھوڑا موٹر سائیکل پر. اب مجھے پتا تھا امی اڑ گئی تو نہیں ہے. چھوٹا باہر نکلا، کہنے لگی نہیں میں رکشے میں بیٹھ کے نا، میری سسٹر رہتی ہے مغل پورہ میں، تو کہنے لگی میں وہاں چلی جاتی ہوں. اس نے کہا دادی میں چھوڑ آتا ہوں. نہیں تو مجھے رکشا کرا دو، میں چلی جاتی ہوں. یعنی اس کے ساتھ بھی جانا انہوں نے دوبارہ نہیں. چلی گئی. یقین کرے 2-3 دن گھر میں ایسا جیسے کہ گھر میں اللہ نہ کرے بڑا فلوٹ نہیں جاتا، سارے بچے چپ، میں چپ. خیر پر وقت کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، وقت گزرتا گیا. اماں جی چلے گی، وہاں پہ کوئی فون نہیں، بلیانی نہیں، گجری نہیں، کوئی رابطہ نہیں، چپ، سارے چپ. تیسرا سال آیا، اماں جی لاہور آ گئی. والدہ صاحب لاہور آئی، مجھے فون کیا، میں نے فون اٹھایا، کہنے لگے ہاں بھی شمس کہاں پہ تو. میں نے کہا امی جی آپ نے فون کیا، خیریت ہے؟ میں لاہور آئی تھی تو میں نے چاہا میں تجھ سے مل لوں. میں نے کہا لاہور آئی تو میری طرف میں تجھے کسی طرح کہہ کے نہیں گئی کہ اب میں نے اس گھر میں، ورنہ جب بھی لاہور آتی تو پہلے میرے گھر آتی تھی. کہنے کی میں نہیں آئی، تم آ کے باجی کے گھر مجھے ملو، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں. میں وہاں سے مغل پورہ چلا گیا، غازی آباد. آگے گیا، آگے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے سارے. میں نے دیکھا، میں نے سارے گھر بیٹھا رہے تھے. خیر میں آگے گیا. اب آپ بتائیں کہ والدہ صاحب بات کو مجھے گلے سے لگاتی، پیار کرتی تھی. اس دفعہ میں جب آگے گیا امی سے ملا تو میں نے امی کو ایسے گلے سے لگایا، امی کے ہاتھ بالکل ایسے سیدھے تھے. مجھے سمجھ لگی کہ والدہ کا سخت میں آ انہوں نے ماتھا نہیں چوما. خیر پر تو بھانجا کرسی لے کے آئے، میں بھی وہاں بیٹھ گیا. الحمد للہ میرے دونوں بھانجے مسلمان ہو چکے ہیں. وہ جی سسٹر کے گھر میں گئے تو اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں. میں وہاں جا کے جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ امی کی آنکھوں میں نا پانی ہے، جیسے بندہ رونے لگتا ہے نا. تو مجھے کہنے لگی ایسے سارے کٹھے ہوئے ہیں تو میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ آج میں ان کے سامنے تجھ سے فیصلہ کروں گی. میں 2 دفعہ تیرے گھر آئی، تو نے میری بات نہیں مانی. میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا کہ اس سے بڑی آفر آئی ہونی اس دفعہ. تو کہنے لگی تو نے میری بات نہیں مانی، مگر اب جو میں کہوں گی تو میری بات مانے گا. میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی جی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بات کریں جو اگر میرے ماننے والی ہوئی تو میں مان لوں گا. وہ مجھے کہنے پہلے وعدہ کر تو میری بات مانے گا. میں نے کہا نہیں وعدہ نہیں میں کر سکتا آپ سے. وہ بار بار ایک اصرار کرے کہ وعدہ کر. میں نے کہا نہیں وعدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب کل وعدہ مجھ سے لے لیں، مجھے کہیں گے کہ شمس ختم میں کا کام چھوڑ دیں تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں. تو میں نے کہا نہیں وعدہ نہیں کرنا. وہ کہیں وعدہ کر. آخر وہ ماں تھی، میں بیٹا. میں نے کہا ماں جی اچھا ایک بات ایسا ہے، چلے وعدہ میں کر لیتا ہوں، مگر وعدہ میرا ایک شرط پہ ہوگا. شرط وہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گی، اور کوئی بھی بات کریں گی مانوں گا. اسلام کے خلاف بات کریں گے تو وہ نہیں مانوں گا، آپ سے میرا وعدہ ہے. تو اس پہ راضی ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. آج سب کے سامنے میں کہہ رہی مجھے قبول ہے. تو بتا تو مجھ سے وعدہ کرتا جو میں کہوں گی تو مانے گا؟ میں نے کہا نہیں میں مانوں گا. اب اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں مجھ سے جو وعدہ لے کے کیا بات کرنے لگی.
پہلے تو ماں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ میں اس گھر میں، اس دفعہ میری ماں نے کہا بیٹا شمس الدین اب تم نے وعدہ کر لیا، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وعدے کی لاج رکھی ہوئی۔ میں نے کہا میں جی انشاءاللہ حکم کریں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ شمس الدین آج کے بعد تو نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھنی۔ اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا کام تھا نا، میں سوچ نہیں سکتا تھا میری ماں یہ کہے گی۔ پہلے تھا نا کہ میں اس گھر میں نہیں ہوں گی، چلو کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی، انہوں نے وعدہ یہ لیا کہ آج کے بعد تو اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھے گا۔ بس میں بھی رو پڑا، ماں جی بھی رو پڑی۔ اب اسی رونے کے دوران نا مجھے ایک قادیانی کی آواز آئی پیچھے سے، وہ بولا، کہنے لگا آنٹی آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے جماعت کے لیے، یہ نہیں قادیانی جماعت کے لیے، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب وہ میری امی کو لشکری دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں جو اپنی طاقت چھوڑے بیٹھا تھا، ہارے بیٹھا تھا، اس نے جب یہ بات کی تو اللہ نے میرے جسم میں طاقت ڈال دی۔ اب قادیانی کی بات پہ اللہ نے مجھے قوت عطا فرما دی۔ اسی وقت میں نے امی جی سے کہا، میں نے کہا امی جی باس میں آپ نے فیصلہ سنا دیا، میرا بھی سن لیں۔ میں نے کہا میں کانفرنسوں میں جاتا رہا، سیمینار میں جاتا رہا، وہاں پہ سارے علماء آ کر سال 53 کی تحریک کا ذکر کرتے تھے کہ 10,000 لوگوں نے جان شہادت نوش فرمائی، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ میں نے کہا میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ماں اپنے بیٹے کی برات لے کے جا رہی تھی، ایسے ہی نہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو اتارا، اس نے کہا بیٹا میں نے تو اس لیے پیدا نہیں کیا، جا وہاں پہ ختم نبوت کی ضرورت ہے، وہاں پہ جا کے کام مار لو۔ تو میں نے کہا یہ میں سنتا تھا سیمینار میں، علماء بیان کرتے تھے، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے میں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے بار بار یہ چیز سنائی کہ کل کو اگر وقت ایسا شمس الدین پہ آ جائے تو شمس الدین قائم دائم رہ سکے۔ تو میں نے کہا آج مجھے پتہ چل گیا کہ ختم نبوت کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان سے قربانی بھی مانگی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ جیسی ایک نہیں، 1000 نہیں، میں نے کہا کروڑ ہاں مائیں میں ختم نبوت کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھنی، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، میرے گھر میں آپ کی تصویریں پڑی ہیں، میں تصویریں دیکھ لیا کروں گا، میں اپنا چہرہ لے کے آپ کے سامنے نہیں آتا۔ اتنی بات کیا کہ میں اٹھ کے چلا آیا۔ اب میرے بھائیوں سچ بتائیے گا، جو آپ کو علماء بائیکاٹ کراتے ہیں مصنوعات کا، وہ زیادہ سخت ہے یا یہ سخت ہے؟ اور یہ میری ماں نے مجھ سے بائیکاٹ کیا کس لیے؟ تو جائیداد کا چکر تھا، وہ تو میرے باپ نے آپ کر دیا اپنی جائیداد سے، ساری جائیداد سے، کہا جتنی میری جائیداد ہے شمس الدین اس سے آپ ہے، جائیداد کا رولا بھی ختم ہو گیا۔ اب پیچھے کیا رولا ہے؟ ذاتی جھگڑا تو ختم ہو گیا نا۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ جس بندے کو میری ماں نبی رسول مانتی ہے، میں اس کو نبی رسول نہیں مانتا۔ میری ماں اس کے حق میں چلتی ہے، میں اس کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے نبی کی خاطر اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا چھوڑ دی، گوارا نہیں کی۔ کیا ہمیں اپنے نبی سے پیار نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی خاطر قادیانی مصنوعات کا، قادیانی کو بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ آپ نے اپنی اولاد کا بائیکاٹ تو نہیں کرنا نا، یا اپنی ماں کا بائیکاٹ تو نہیں کرنا، مصنوعات کا ہی کر رہے ہیں نا، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔